میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں اور فارغ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں، لیکن کبھی کبھی زندگی ایسے واقعات سامنے لے آتی ہے جنہیں چاہ کر بھی بلا نہیں پاتے۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ پرانا ہے، لیکن دل پر ایسا نقش ہوا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایک سنسان علاقہ ہے، خاص کر کے سردیوں میں۔ راتوں میں وہاں سناٹا چھا جاتا ہے، اکا دکا گاڑیاں گزرتی ہیں، زیادہ تر ماحول بالکل ویران سا لگتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی ٹھنڈی رات تھی۔ میں اپنی پرانی موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، ہوا سے ہاتھ سن ہو رہے تھے، ساری سڑک تقریباً خالی تھی۔ ایسے میں اچانک مجھے اپنے آگے ایک منظر نظر آیا جس نے میرے قدم تو نہیں لیکن دل کی دھڑکن کو ضرور روک دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی اور ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت کھڑے تھے۔ اندھیرا کچھ زیادہ تھا، چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ آدمی بار بار ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں لمحے بھر کو خدشہ آیا کہ کہیں یہ چور نہ ہوں، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کے رانا صاحب اور ان کی بیوی تھی۔ رانا صاحب تو ایک سیدھے سادے آدمی تھے، محلے کے سب سے خوش اخلاق آدمی سمجھے جاتے تھے، لیکن اصل چرچا ان کی بیوی کا تھا، جسے ہم سب لوگ پیار سے آنٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ آنٹی کا قد لمبا، کشمیری نین نقش والی، بڑی بڑی آنکھیں اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ کوئی بھی اگر ایک بار انہیں دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے کو دل کرتا۔ محلے میں شاید کوئی ایسا ہوگا جو ان کے حسن کا قائل نہ ہو۔ سب سے بڑھ کر ان کے چلنے کا انداز تھا جیسے کوئی فلمی ہیروین چل رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کے لڑکے انہیں دور سے ہی دیکھ کر اپنا دل تھام لیتے تھے۔ اب یہ میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا کہ وہ دونوں رات کے اس پہر یہاں کھڑے تھے اور مجھے روک رہے تھے۔ میں فوراً رکا، میں نے ان کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ رانا صاحب کہنے لگے، بیٹا شکر ہے تم مل گئے۔ رانا صاحب نے جیسے مجھے دیکھ کر سکون لیا تھا، کہنے لگے، ہم تو کافی دیر سے یہاں کھڑے تھے لیکن کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے پوچھا، انکل خیر تو ہے، کیا ہوا؟ رانا صاحب کہنے لگے، یار بائک خراب ہو گئی، میں کافی دیر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں موٹر سائیکل کا اتنا ماہر تو نہیں تھا لیکن پھر بھی شوق میں جھک کر میں اسے چیک کرنے لگا۔ 2-3 بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں نے رانا صاحب کی طرف دیکھ کر اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے کہا، انکل یہ میرے بس کی بات نہیں۔ انکل مایوسی میں سر ہلانے لگے۔ پھر میں نے کہا، آپ ایسا کریں، آپ میرا موٹر سائیکل لے جائیں اور اپنا موٹر سائیکل کسی مکینک کے پاس چھوڑ آئیں یا کل دن میں اسے ٹھیک کروا لیں۔ پہلے تو انکل نے انکار کیا لیکن میں نے اصرار کیا تو وہ مان گئے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں وہاں کھڑا رہا، میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ ابھی میرا موٹر سائیکل تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ وہ بھی اچانک سے بند ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا رانا صاحب پریشان کھڑے ہیں۔ وہ بار بار اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے غصے میں کہا، یار بیٹا یہ بائک تمہارے ہاتھ میں چلتی ہے اور میرے ہاتھ میں آ کر مر جاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے سٹارٹ کیا۔ 1-2 بار کوشش کرنے کے بعد موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا، انکل پلیز آپ بیٹھیں اور گھر چلے جائیں۔ انکل موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگے تھے کہ اچانک آنٹی نے صاف الفاظ میں کہا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بیٹا تم مجھے گھر چھوڑ دو۔
آنٹی کی بات سن کر میں ایک دم حیران ہوا، لیکن رانا صاحب نے فوراً بات سنبھالی، کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے، تم اس کو گھر چھوڑ آؤ، میں اپنی بائک یہاں سے ٹھیک کروا کر گھر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا انکل ایسا، مگر انکل میری بات کاٹ کر بولے نہیں بیٹا تم جاؤ، میں یہاں موجود ہوں۔ اب میں کیا کرتا؟ خیر میں اپنی بائک پر بیٹھا اور پیچھے آنٹی آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لمحات میری زندگی کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ وہ عورت جسے محلے بھر کے لڑکے دور سے ہی دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، آج وہ عورت میری کمر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ راستہ شروع ہوا تو دل کی دھڑکن بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اتنا قریب سے ان کے وجود کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ان کے بال میرے کندھے سے ٹکرا رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ راستہ لمبا سے لمبا ہو۔ ابھی ہم تھوڑا آگے گئے تھے کہ اچانک آنٹی کہنے لگی بیٹا پلیز موٹر سائیکل روکو۔ میں نے فوراً بریک لگا دی۔ وہ تھوڑا شرما کر بولی اصل میں مجھے واش روم جانا ہے، بہت دیر سے روکے ہوئے تھی، اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا سر ہلا دیا۔ آنٹی تیزی سے قریب موجود درختوں کی جانب جانے لگی۔ اندھیرا کافی تھا، بس ہیڈ لائٹ کی روشنی تک نظر آ رہا تھا۔ میں بائک پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی 1 منٹ گزرا تھا کہ اچانک مجھے ایک چیخ سنائی دی، او ماں سانپ سانپ! میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں بے اختیار درختوں کی جانب دوڑنے لگا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں اندھیرے کی طرف لپکا، آواز کی جانب دوڑتے ہوئے بار بار آوازیں دے رہا تھا، آنٹی آپ کہاں ہیں؟ کیا ہوا؟ اندھیرا اتنا تھا کہ 2 قدم آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے واپس آیا، اپنا بائک سٹارٹ کیا، بائک کی ہیڈ لائٹ فل آن کر دی، روشنی کو درختوں کی جانب کیا تو ایک منظر نے میری جان نکال دی۔ آنٹی وہاں کھڑی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، انہوں نے ہلکے کانپتے آواز سے اپنی پیٹھ کی جانب اشارہ کیا اور لرزتی آواز میں کہنے لگی بیٹا مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ آنٹی کی بات سن کر میری ٹانگوں کے اندر جان ختم ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ہمت کر کے میں ان کے قریب چلا گیا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے پوچھا کہاں کاٹا ہے، مجھے دکھائیں۔ آنٹی اپنا چہرہ دوسری طرف کیے کھڑی رہی اور دھیمی آواز میں بولی یہاں کمر کے بالکل پاس، ذرا نیچے دیکھو۔ میں نے روشنی پیچھے ڈالی اور جھک کر غور سے دیکھا، واقعی وہاں جگہ سرخ ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی، لیکن جیسے ہی دھیان سے دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ سانپ کا نشان نہیں بلکہ ایک چیونٹی نے کاٹا ہوا تھا، اور وہ چیونٹی ابھی تک وہاں چپکی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور میں نے مسکرا کر کہا ارے آنٹی یہ سانپ نہیں ہے، یہ تو بس ایک چیونٹی ہے۔ آنٹی ہلکی آواز میں بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن مجھے تو بڑی جلن ہو رہی ہے، جیسے زہر پھیل رہا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر 2 انگلیوں کے درمیان وہ چیونٹی پکڑ کر زور لگا کر ہٹا دی، پھر آہستہ آہستہ وہاں ہاتھ سے دبایا تاکہ خون کی روانی بحال ہو۔ آنٹی ہلکی آواز میں اف آہ کر کے رہ گئی۔ میں نے انہیں تسلی دی، میں نے کہا آنٹی گھبرانے کی بات نہیں، یہ سانپ نہیں تھا۔ آنٹی کے چہرے پر کچھ سکون آیا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک ڈر باقی تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی بیٹا پلیز یہاں سے جلدی نکلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ موٹر سائیکل تک آیا، وہ جلدی سے پیچھے بیٹھی، اب مزید رکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ راستہ بھر وہ بار بار یہی کہتی رہی سانپ بچھو اندھیرا نہ جانے کیا ہو جاتا، اور میں انہیں تسلی دیتا رہا، لیکن ساتھ میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ابھی جو منظر میں نے دیکھا تھا
وہ بار بار ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ان کی گھبراہٹ، وہ سرخ نشان اور میرا ہاتھ وہاں لگنا، یہ سب دل کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی موٹر سائیکل رکا، وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے کہا، بیٹا تم ایسے ہی واپس نہیں جا سکتے، چائے پی کر جانا۔ میں نے کہا، آنٹی رات کافی ہو گئی، آپ آرام کریں۔ لیکن آنٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی، ارے تم نے میری اتنی مدد کی، اتنی گھبراہٹ میں میرا ساتھ دیا، یہ میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں ایک کپ چائے ضرور پلاؤں۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ میں ان کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے اندر قدم رکھا، میرا پہلا سوال یہی تھا، گھر والے کہاں ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، سب لوگ شادی پر گئے ہیں، آج رات سب وہاں رکیں گے۔ اصل میں رانا صاحب بھی صبح سے وہاں ہیں، اب تو ان کا موٹر سائیکل خراب ہو چکا، وہ بھی کافی لیٹ آئیں گے۔ آنٹی کی بات سن کر میرے دل میں عجیب لہر دوڑنے لگی۔ پورا گھر خالی تھا، صرف میں اور آنٹی تھے۔ آنٹی نے مجھے ڈرائنگ روم میں جا کر بٹھایا، کہنے لگی، تم بیٹھو، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی واپس آئی تو چائے کے 2 کپ لے کر آئی۔ چائے میرے سامنے رکھ کر کہنے لگی، بیٹا چائے پیو۔ میں نے کہا، آنٹی یہ سب کیوں؟ صرف چائے کافی تھی، کیونکہ آنٹی چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے کر آئی تھی۔ آنٹی مسکرا کر بولی، بیٹا تکلف کیسا، دوستوں کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ باتوں باتوں میں پھر وہی موضوع نکل آیا۔ میں نے کہا، یقین کریں آنٹی، آپ کی وہ چیخ سن کر میری تو جان نکل گئی تھی، لگا تھا کہ بس اب کچھ برا ہونے والا تھا۔ میری بات سن کر آنٹی مسکرانے لگی، ہلکی سی طنزیہ نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مگر بعد میں تم نے میری چیخ کا خوب فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کی بات کا کیا مطلب؟ میں نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے؟ آنٹی کہکا لگا کر بولی، زیادہ معصوم مت بنو، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آنٹی مسکرا کر بولی، اتنا بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر ایسا تاثر دیا کہ میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ کمرے میں عجیب سکون تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور چائے کے پینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بات بدلنے کو کہا، ویسے انکل ابھی تک نہیں آئے؟ آنٹی ایک دم کہنے لگی، انہیں آنے میں کافی دیر لگے گی۔ میں تو بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں گھر واپس آ گئی۔ یہ سن کر مجھے مزید تسلی ہوئی کہ ابھی کافی وقت تھا۔ چائے ختم ہوئی۔ آنٹی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیٹھ کی طرف لے جا کر کہا، بیٹا وہاں ابھی بھی جلن ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ارے تو آپ مرہم لگا لیں، آرام آ جائے گا۔ آنٹی کمرے میں گئی اور ایک ٹیوب لے کر واپس آئی۔ ٹیوب میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگی، پلیز لگا دو، میرا ہاتھ وہاں نہیں جائے گا۔ آنٹی کی بات سن کر میرا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ میں نے ٹیوب ہاتھ میں لی اور آہستہ سے کہا، آنٹی اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں لگا دیتا ہوں۔ وہ صوفے پر آہستہ سے کروٹ بدل کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی کمر تک میں آسانی سے پہنچ سکوں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی سانسوں کی تیز آواز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ آہستہ سے ٹیوب کھولی، تھوڑا سا مرہم انگلی پر نکالا اور بڑی احتیاط کے ساتھ ان کی پیٹھ کے اس حصے پر لگانا شروع کیا جہاں وہ جلن کی شکایت کر رہی تھی۔ میں ٹیوب لگانے لگا۔ جیسے ہی میں نے انگلی ٹچ کی، آنٹی کی آواز آئی، آہ، ذرا ہلکے سے۔ جلن اور بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ کم کر دیا، دھیرے دھیرے مرہم لگانے لگا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون آنے لگا۔ کبھی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی ہلکی آہ نکالتی۔ میری انگلیاں جیسے
ان کے جسم میں عجیب سکون پیدا کر رہی تھیں۔ پھر آنٹی دھیرے سے کہنے لگی، بیٹا تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی انسان کو ایسے وقت پر کسی اپنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آج تم نے میری وہ کمی پوری کر دی۔ آنٹی پلٹی اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، کہنے لگی تم عام نہیں ہو، اگر تم عام ہوتے تو اتنی ہمت دکھا کر مجھے بچانے کبھی نہ آتے۔ دن گزرتے گئے، میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ آنا جانا نہ ہو، لیکن آنٹی بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے بلا لیتی۔ میں انکار نہیں کر پایا۔ ہر ملاقات میں وہ اپنے رویے سے یہ بتاتی تھی کہ ان کے دل میں کچھ خاص بات ہے۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولی، یاد رکھنا یہ سب کسی کو پتہ نہ چلے، ہماری عزت اسی راز پر قائم رہے گی۔ میں نے آنٹی سے وعدہ کیا۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں، کبھی صحن میں، کبھی کچن میں، کبھی چھت پر۔ باتیں عام ہوتی تھیں لیکن آنکھوں کی زبان کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔